حکیم صاحب کے جاتے ہی اشال نے خوشی میں جھومتے ہوئے ممتاز بیگم کو کال ملا دی۔ السلام علیکم اشال بیٹی، ممتاز بیگم نے کال ریسیو کی تھی۔ کل آپ نے میرے نکاح پر آنا ہے، میں نے ابا سے اجازت لے لی ہے، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اگر آپ نہ آئی تو میری آپ کی فرینڈ شب ختم۔ اشال تیز گام کی طرح چھک چھک بولے جا رہی تھی، نہ تو اس نے سلام کا جواب دیا اور نہ ہی ممتاز بیگم کو بولنے کا موقع۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں آج کتنی خوش ہوں۔ اشال نے دم لیا تو ممتاز بیگم ہنستے ہوئے بول پڑے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں اشال بیٹی ختم، مجھے سب کچھ پتا چل گیا ہے۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اشال نے فٹافٹ پوچھ لیا۔ تمہاری خوشی سے مجھے سب کچھ پتا چل گیا ہے۔ واہ جی واہ، آپ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں۔ اشال اسی رفتار سے بولے جا رہی تھی۔ کہاں کی سرکار اشال بیٹی ختم، تم نہ ہوتی تو مجھے مزمل کے بارے میں کیسے پتا چلتا؟ میں کل ضرور آؤ گھنگی، بس مزمل سے بات کر کے تمہیں اطلاع دیتی ہوں۔ آپ کو مزمل سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کی دادی ہیں، وہ آپ کا داد الف نہیں۔ ممتاز بیگم یہ بات سن کر ہنس پڑے۔ اجازت نہیں لینی اشال بیٹی، اسے بتانا ہے۔ عاقل اور اپنے رشتے کے بارے میں مہاراج کے کا ذکر کروں گی تو اسے لگے گا جیسے اس کی اور ماہم کی بات کر رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ماہم کا مجھ سے خود ذکر کرے۔ دادی، یہ ناممکن ہے، ماہم میری بیسٹ فرینڈ ہے، اس نے آج تک مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی، اس کے باوجود مزمل اور خود کی محبت مجھ سے ڈسکس نہیں کرتی۔ مزمل بھی آپ سے بات نہیں کرے گا؟ کرے گا، ضرور کرے گا، وقت آنے پر۔ کس وقت کی بات کر رہی ہیں؟ 6 ماہ ہو گئے ہیں اس طوطا مینا کی کہانی کو۔ اس عرصے کے دوران میں نے خود ایک دفعہ ماہم سے بات کی تھی، وہ تب بھی انکار ہی کر رہی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کی اچھی خاصی مرمت کر دی تھی۔ اشال ختم، سہیلی کی مرمت کرنے سے الفت ختم ہو جاتی ہے۔ دادی ختم، آپ کی بات ٹھیک ہے، پر مجھے غصہ اس بات کا تھا کہ جب مجھے حارث سے محبت ہوئی تھی تو میں نے سب سے پہلے اپنے دل کا حال ماہم کو ہی سنایا تھا۔ ابا کو راضی کرنے کی بات آئی تو پھر بھی میں نے ماہم ہی سے کہا تھا۔ ابا میری طرح ہی ماہم سے بھی محبت کرتے ہیں، ماہم کو مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اعتماد کسی کسی پر کیا جاتا ہے اور اعتقاد اپنا اپنا ہوتا ہے۔ شال بیٹی ختم، دادی آپ تو ابا کی طرح ہی مشکل باتیں کرنے لگے ہیں۔ آسان بات یہ ہے، تم نے بھی تو اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز اس سے چھپا کر ہی رکھا ہے۔ کیا تمہیں ماہم پر اعتماد نہیں؟ وہ بیچاری تو اپنا راز بھی نہ چھپا سکی، صرف ماننے سے انکاری ہے۔ اشال بیٹی، اسے تمہاری ضرورت ہے، اس کا خیال رکھو۔ ممتاز بیگم کی باتوں سے اشال کسی گہری سوچ میں پڑ گئی۔ چند منٹ پہلے والی شوخی سوچوں کے سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ مجھے ماہم کی طرف جانا ہے، رکھتی ہوں، اشال نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے موبائل بند کر دیا تھا۔ اشال جمعے کی نماز کے بعد ماہم سے ملنے گئی۔ جب وہ ان کے گھر پہنچی تو مریم بی بی اور مومنہ بازار جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ کدھر کی تیاری ہے؟ اشال نے پوچھا۔ تمہاری ساس نے مجھے اور مومنہ کو زبردستی اپنے ساتھ تیار کر لیا ہے، بازار تک جا رہے ہیں۔ اشال آپ بھی چلو ہمارے ساتھ، حارث بھائی بھی ساتھ ہی ہیں، مومنہ نے اشال سے کہا ہی تھا۔ ہارن کی آواز کانوں میں پڑی، سب کا دھیان ادھر گیا۔ بڑی لمبی عمر ہے اپنے حارث بھائی کی، مومنہ نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ مریم بی بی اشال کے ساتھ مومنہ کی بے تکلفی نوٹ کر رہی تھی۔ مریم بی بی نے ڈانٹتے ہوئے مومنہ کو ٹوکا تھا، اشال تم سے بڑی ہے، تمہارا مذاق بنتا نہیں، چلو حارث انتظار کر رہا ہے، اشال تم آؤ اور گیٹ بند کر لو۔ آنٹی، ماہم آپ کے ساتھ نہیں جا رہی؟ اشال نے جانتے ہوئے بھی ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ پہلے کون سا وہ بازار جاتی ہے؟ فریج میں کھیر رکھی ہے، وہ نکال کر اس کے کمرے میں لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اسے بھی کھلا دینا۔ مریم بی بی صحن میں سے گزرتے ہوئے اشال کو ہدایات دے رہی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر اشال رک گئی، مریم بی بی اور مومنہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اشال نے آدھے کھلے گیٹ سے ہی حارث کا دیدار کر لیا تھا۔ حارث بے خبر تھا اشال کی موجودگی سے۔ اشال آپ ہی گیٹ بند کر لو، مومنہ نے گاڑی میں بیٹھ کر جان بوجھ کر ہی صدا لگا دی تھی۔ اشال کا نام سن کر حارث کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ تب تک وہ گاڑی چلا چکا تھا اور اشال نے گیٹ بھی بند کر لیا تھا۔ مریم بی بی نے ایک بار پھر مومنہ کو گھوری ڈالی تھی، جو کہ حارث کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ مریم بی بی اپنی سہیلی حلیمہ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ واہ جی واہ، کیا ٹیسٹی کھیر بنائی ہے آنٹی جی نے اشال کھیر کھاتے ہوئے اس پر تبصرہ کر رہی تھی۔ ماہم نے دیکھا تو ہلکا سا مسکرائی۔ ٹیسٹ تو کرو، تھوڑی سی ڈال کر دون، اشال نے خلوص سے پوچھا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، ماہم نے پھیکی مسکراہٹ کا سہارا لیتے ہوئے کھیر کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، تم بجھی سی ہوئی نہیں، پرابلم تمہارا وہم ہے، ایسا تو کچھ نہیں، ماہم نے پھیکا سا جواب دیا۔ کل میرا نکاح ہے، نو کہاں ہے؟
میری وہ بیسٹ فرینڈ جس نے میری منگنی پر اتنی رونق لگائی تھی۔ اشال نے کھیر کی خالی پیالی میز پر رکھی اور متلاشی نگاہ ماہم کے چہرے پر ڈالی۔ تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، تم پہلے خوشبو کی طرح تھی، جہاں بھی جاتی خاموشی کے باوجود اپنی خوشبو چھوڑتا تھی۔ اب تم اندر ہی اندر سے سلگ رہی ہو۔ مزمل کی محبت کا اقرار کر لویا، پھر شماؤں سے نسبت توڑ دو۔ اشال کی بات سن کر ماہم نے بے چین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ایسے مت دیکھو دیوانوں کی طرح، اشال نے روکے لہجے میں کہا ہی تھا۔ ماہم نے مسخرو گھننا کی طرح ہنسنا شروع کر دیا۔ اشال کو اس کی ہنسی پر شدید غصہ آ گیا تھا۔ گو تہل، اشال یہ کہتے ہوئے غصے سے اٹھی اور کمرے سے جانے لگی۔ ماہم نے بڑھ کر اس کی کلائی تھامتے ہوئے کہا۔ اشال نے جلدی سے ماہم کی پیشانی پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا ہی تھا، اس کا غصہ پریشانی کی شکل اختیار کر گیا۔ تمہیں تو تیز بخار ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم لیٹ جاؤ، میں ابا سے دوائی لے کر آتی ہوں۔ اشال نے ماہم کو بیڈ پر لٹا دیا اور خود جانے لگی تھی۔ اشال بیٹھ جاؤ، دوائی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی کھائی ہے۔ ماہم جو کہ لیٹی ہوئی تھی اٹھی اور بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اشال نے رائٹنگ ٹیبل والی کرسی گھسیٹ کر ماہم کے بالکل سامنے رکھی اور اس پر وہ بھی بیٹھ گئی۔ میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں، چند ماہ پہلے بھی کوشش کی تھی لیکن کہہ نہیں پائی۔ کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تمہیں میرے کردار پر شک ہو۔ میں اپنے آپ کو پارسا تو نہیں سمجھتی، ایک گنہگار بندی ہوں۔ جانے انجانے اور بے خیالی کو چھوڑ کے ایک بات اس شوق سے کہتی ہوں، میرے جسم کو آج تک صرف ایک مرد نے چھوا ہے۔ بینش کی بارات والے دن سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا تھا۔ میرا خدا جانتا ہے اس میں میری کوئی بدنیتی ہرگز شامل نہیں تھی، وہ سب کچھ اتفاقاً ہو گیا تھا۔ اس غلطی کے لیے میں رب کعبہ کے سامنے بڑا گڑگڑاتی ہوں۔ ماہم بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ اشال مجسمہ بنی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اشال، مجھے تھوڑا پانی پلا دو، ماہم نے کہا ہی تھا کہ اشال نے سائیڈ ٹیبل پر گلاس اور پانی کی بوتل پر نظر ڈالی۔ بوتل کے پیندے میں چند قطرے پانی ہی تھا۔ اس نے خالی بوتل پکڑی، کھیر والے برتن ٹرے میں رکھے اور کمرے سے چلی گئی۔ چند منٹ بعد پانی کی بھری ہوئی بوتل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے شیشے کے گلاس میں ماہم کو پانی ڈال کر پیش کیا۔ ماہم نے آدھ گلاس پانی پیا اور آدھا بھرا ہوا گلاس سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ تم اکثر مجھ سے کہتی ہو مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، محبت کا تو پتہ نہیں۔ یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح واضح ہے کہ ابو کی طے کی ہوئی نسبت نہ تو میں توڑوں گی اور نہ ہی امی جی کو توڑ دے دوں گی۔ اب اس کے بعد میں کیوں اسے دیکھتی ہوں اس کی مجھے بھی خبر نہیں۔ فجر کے وقت جو گناہ کرتی ہوں، عشاء تک اس کی معافی تلافی میں لگی رہتی ہوں۔ روزانہ ہی اسے نہ دیکھنے کا عہد کرتی ہوں اور ہر روز ہی توڑ دیتی ہوں۔ عشاء کے بعد جب بستر پر لیٹتی ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے شماؤں کے نام سے بک خالی پلاٹ پر چپکے ہی چپکے مکہ کھڑا کر لیا ہو اور اب وہ اس مکان میں الفت کا دیپ جلا کے اسے محبت کا آشیانہ بنانا چاہتا ہے۔ میری ہزارہا کوشش کے باوجود میرے دل میں اس کی یادوں کی محفل لگی رہتی ہے۔ اشال میری سمجھ سے باہر ہے۔ سارا معاملہ اگر یہی محبت ہے تو میں اس کا اقرار بھی نہیں کر سکتی۔ اقرار کے بعد اگر فرار کا رستہ اختیار کر ونگی تو جہنم میں جاؤں گی۔ گڈ ویری گڈ، تو مت جاؤ جہنم میں۔ ایک مہربانی ضرور کر دو، اسے انتظار کروانے کی بجائے سیدھا اور صاف انکار کر دو۔ وہ بھی اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے اور تم بھی اس کھلی کھڑکی کو بند کر سکو، اس طرح کم از کم سکون کی نیند تو سو سکو گے۔ اشال نے دو ٹوک لہجے میں اپنی طرف سے سیدھی بات کہہ دی تھی۔ حکیم چچا کہتے ہیں محبت میں انتظار زندگی تھم جانے کا نام ہے اور محبت میں محبت کو انکار موت کے مترادف ہے۔ ماہم نے بےتابی سے کہا تھا۔ ویل سیڈ، چلو تم نے مانا تو صحیح کہ یہ محبت ہی ہے، اشال نے فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے کہا تھا۔ ماہم نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے سائیڈ ٹیبل پر آدھے بھرے ہوئے شیشے کے گلاس پر نظر ڈالی اور کہنے لگی، میں نے حکیم چچا کی کہی ہوئی ایک بات تمہیں بتائی ہے، محبت کا اقرار نہیں کیا؟ ماہم نے اپنی بات کی وضاحت پیش کی۔ دیٹ از انٹرسٹنگ، ختم۔ محبت کا اقرار نہیں کیا، اشال نے ماہم کے انداز میں ہی کہا تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر ماہم کے ہونٹوں پر میٹھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس پانی کے آدھے گلاس کی طرف دیکھو، آدھ گلاس پانی سے بھرا ہے اور آدھا خالی۔ تم آدھے بھرے ہوئے گلاس میں محبت کا پانی دیکھ رہی ہو اور میں آدھے خالی گلاس میں نسبت کی ہوا کو محسوس کر رہی ہوں۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر اٹل حقیقتیں ہیں۔ اشال نے خالی گلاس کو غور سے دیکھا اور کچھ دیر سوچا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، خالی گلاس میں ہوا نہیں نکل کی طے کی ہوئی نسبت کی ہوا۔ مزمل بیگ اچھے انسان ہو، محبت بھی کی تو کس نمونی سے دونوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی تھی۔ شکر ہے تمہارے چہرے پر رونق تو آئی، بڑے بڑے ڈائیلاگ مار رہی تھی۔ ماہم چودھری، مجھے تمہارے کردار اور حیا پر کوئی شک نہیں ہے۔ مائنڈ اٹ ختم۔ وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے دیکھتی ہو، دل میں سوال تو اٹھیں گے۔ جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو اس کی نظروں پر حیا کا غلاف ہوتا ہے۔ اس کی نظروں سے میرے چہرے کو چبھن محسوس نہیں ہوتی بلکہ ایک لمس کا احساس ہوتا ہے۔
واہ جی واہ، قربان جاؤ گھننا، تمہاری منطق پر کوئی اور سنے گا تو لطیفہ سمجھ کر ہنس دے گا۔ تم اپنی بتاؤ، دوسروں کو چھوڑو، خیر مجھے تو تمہاری فکر ہے۔ تمہیں ہونا ہو، کل میرا نکاح ہے، اشال نے زور دے کر کہا تھا۔ پتہ ہے آج کی معذرت، کل کی رات تمہارے ساتھ ہی گزاروں گی، ماہم نے جواب دیا۔ کل اچھے سے تیار ہونا، مزمل بیگ کی دادی بھی آ رہی ہیں، اشال نے اطلاع دی۔ اشال کی بات سن کر ماہم سوچ میں پڑ گئی، چند لمحوں بعد منہ میں بولی، مزمل بیگ کی دادی؟